بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کا اگلا چیپٹر، اگلا لیسن ہم آج شروع کرتے ہیں۔ آگے چوتھا پیرا ہم نے، تیسرا پیرا اینڈ تک چوتھا ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کا اگلا حصہ آج یہاں سے شروع کریں گے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھیے، باسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا و ربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت زیادہ عزت والا، احترام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، علامہ علم دیا انسان کو، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس کی انگلش ہے، ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ، اللہ کے نام سے پڑھیے، ریڈ پڑھیے، ان دا نیم نام کے ساتھ، آف دا لارڈ اللہ کے، ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین اس نے انسان کو پیدا کیا، فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے۔ ریڈ پڑھیے، اینڈ دا لارڈ اور اللہ از موسٹ باؤنٹیفل بہت زیادہ مددگار ہے۔ ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ ٹاٹ مین اس نے انسان کو پڑھایا، سکھایا، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اوپر والی جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ اسی کا ترجمہ نیچے انگلش میں لکھا ہے۔ آگے چھٹا پیرا ہے، دی ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج، دی ریویلیشن وحی، آف دا ڈیوائن میسج اللہ کے پیغام کی، قدرت کے میسج کی، قدرت کے پیغام کی وحی، which continued for the next 23 years جس نے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا، had begun وہ شروع ہو چکی تھی۔ اللہ کی وہ وحی جس نے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکی تھی۔ and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے تھے، to proclaim the oneness of اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کے لیے۔ ہیڈ arisen، ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے، یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ ٹو پروکلیم کا مطلب اعلان کرنا، دا وننس آف اللہ کے ایک ہونے کا، توحید اللہ کا ایک ہونا، اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو توحید کا اعلان کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو چکے تھے یا اٹھ چکے تھے۔ اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کے لیے۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نقص آف سپرسٹیشن، اگنورینس اینڈ ڈس بلیف۔ ہز مشن آپ کا مقصد، واز تھا آپ کا مقصد تھا، ٹو ڈسٹرائے ختم کرنا، تباہ کرنا، دا نقص سلسلے کو، آف سپرسٹیشن توہمات کے، اگنورینس جہالت کے، اینڈ ڈس بلیف اور بے ایمانی کے، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اینڈ سیٹ اپ اور قائم کرنا تھا، اور نوبل کنسیپشن ایک اعلیٰ تصور آف لائف زندگی کا، اور زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توہمات کے اور جہالت کے سلسلوں کو ختم کرنا اور بے اعتقادی کے سلسلے کو ختم کرنا، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اور زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا تھا، اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا، ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی طرف، اینڈ ڈیوائن بلیس اور اللہ کی نعمتوں کی طرف، اور اللہ کی قدرت کی نعمتوں کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ اس پر سوال ہے،
واٹ واز دا مشن آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا. واٹ واز مشن کا مطلب مقصد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا. اگلا 7واں پیرا ہے. سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی. سنس اس لیے کہ دس بلیف یہ جو عقیدہ تھا واز تھریٹننگ یہ خطرہ تھا. تھریٹ کا مطلب دھمکی ہوتا ہے، خطرہ ہونا. دیئر ڈومیننس ان کے غلبے کے خلاف. ان دا سوسائٹی معاشرے میں ان کے غلبے کے خلاف یہ عقیدہ ایک خطرہ تھا. دا پیگن عربز اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر آن دا رسول. پیگن عرب کے واشی لوگوں نے اسٹارٹیڈ شروع کیا، ٹو ماؤنٹ پریشر دباؤ بڑھانا، آن دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اینڈ ہز فالوورز اور آپ کے ساتھیوں پر. عرب کے واشی لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر دباؤ بڑھانا شروع کیا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. They wanted وہ چاہتے تھے، wanted چاہتے تھے، past indefinite tense ہے. them ان کو to renounce واپس لانا، واپس پلٹانا. وہ واپس پلٹانا چاہتے تھے ان کو their cause ان کے مقصد سے and take to idol worshipping اور ان کو بتوں کی پوجا کی طرف واپس لانا چاہتے تھے. They wanted them وہ ان کو چاہتے تھے to renounce their cause ان کو اپنے کاز سے، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹانا، and take to idol worshipping اور بتوں کی پوجا کی طرف واپس لانا چاہتے تھے. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation. انہوں نے sent بھیجا، a delegation ایک وفد to the رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنڈ مہربان اینڈ کیئرنگ انکل اور حفاظت کرنے والے چچا ابو طالب کی طرف. ایک دفعہ ایک موقع پر انہوں نے ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کائنڈ مہربان اور کیئرنگ انکل اور احتیاط کرنے والے، حفاظت کرنے والے چچا کی طرف، ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا. They told him انہوں نے ان کو یعنی آپ کے چچا سے کہا to restrain the رسول کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں from preaching اللہ Almighty's message اللہ رب العزت کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے میسج، اللہ کے پیغام کی، اللہ رب العزت کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکیں، اور فیس دیئر انمیٹی یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. اور فیس یا سامنا کریں دیئر انمیٹی ان کی دشمنی کا. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں پاتے ہوئے، فائنڈنگ پاتے ہوئے، ہمسیلف اپنے آپ کو، ان اے ڈیلیما ایک مشکل صورتحال میں، ہی سینٹ فار ہز نیفیو انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا. اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم اور آپ کے سامنے وضاحت کی، دا سچویشن صورتحال کی، اور صورتحال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضاحت کی. دی رسول رسپونڈڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا with these memorable words ان تاریخی الفاظ کے ساتھ، ان یادگار الفاظ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس پر سوال ہے why did the pagan Arabs send why did کیوں کیا the pagan Arabs واشی عربیوں نے send بھیجا a delegation ایک وفد to the رسول's uncle رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس واشی عربیوں نے ایک وفد کو کیوں بھیجا. آگے ہے مائی ڈیئر انکل. انہوں نے کہا میرے پیارے چچا جان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ مائی ڈیئر انکل میرے پیارے چچا جان. اف دے پٹ دا سن اگر وہ سورج رکھ دیں ان مائی رائٹ ہینڈ میرے سیدھے ہاتھ پر، اینڈ دا مون اور چاند ان مائی لیفٹ اور دوسرے ہاتھ پر
چاند رکھ دیں. ایون دین یہاں تک کہ تب بھی آئی شیل ناٹ ابنڈن میں نہیں چھوڑوں گا دا پروکلیمیشن اعلان کرنا آف دا وننس آف اللہ کی توحید کا. اگر میرے پیارے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر میرے سیدھے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور الٹے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ پر وہ سورج چاند رکھ دیں اور سیدھے ہاتھ پر وہ سورج رکھ دیں، میں تب بھی اللہ کے ایک ہونے کی اللہ کی توحید کا اعلان کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ. آئی شیل سیٹ اپ میں قائم کروں گا دا ٹرو فیتھ صحیح عقیدہ اپون دا ارتھ زمین کے اوپر. آر پیش ان دا اٹیمپٹ یا میں اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا. آر پیرش یا میں جان دے دوں گا ان دا اٹیمپٹ اس کوشش میں. دی رسولز انکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا واز سو امپریسڈ اتنے متاثر ہوئے ود ہیز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن دیٹ ہی ریپلائڈ اپنے بھتیجے کے اس پکے عزم کے ساتھ اور آپ نے یہ جواب دیا. ود ہز نیفیوز اپنے بھتیجے کے فرم ڈٹرمینیشن پکے عزم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیٹ ہی ریپلائڈ کہ آپ کے چچا نے پھر جواب دیا. سن آف مائی بردر میرے بھائی کے بیٹے گو دا وے اپنے رستے پر چلیے. نن ول ڈائر ٹچ دی کوئی شخص آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا. آپ اپنے رستے پر چلیے کوئی شخص آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا. آئی شیل نیور فارسیک دی میں کبھی بھی اس مقصد سے آپ کے پیچھے سے نہیں ہٹوں گا. آگے ہے اینڈ دا رسول ڈیڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر چلے جو اللہ رب العزت آپ کے لیے چن چکے تھے. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اللہ کی یا قدرت کی رہنمائی کے ساتھ بھرے ہوئے. امبیوڈ بھرے ہوئے ود ڈیوائن گائیڈنس اللہ کی قدرت کی رہنمائی کے ساتھ اینڈ فرم ریزولو اور پختہ عزم کے ساتھ. دا رسول انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا. ود گریس عزت کے ساتھ اینڈ ڈگنیٹی اور عظمت کے ساتھ. عزت اور عظمت کے ساتھ بڑے باوقار طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا. ان نو ٹائم بالکل بہت کم وقت میں ہی ایلیویٹڈ مین انہوں نے انسان کو اٹھایا ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ہائیسٹ بلند ترین پاسبل ممکن لیول سطح تک ان بوتھ دونوں میں اسپریچول روحانی اینڈ ورڈلی ڈومینس اور دنیاوی ضابطوں میں. بہت کم وقت کے اندر انہوں نے انسانیت کو انسان کو اٹھایا بہت ہی اعلیٰ ترین بلند ترین مقام پر سطح تک دونوں چیزوں میں اسپریچول روحانیت میں اینڈ ورڈلی ڈومینس اور دنیاوی ضابطوں میں. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس پر بہت کم 5-6 لوگوں کے ویوز آئے ہیں، دیکھنے والے مجھے نظر آئے ہیں. تو اب اگر آپ نے پڑھنا نہیں ہے آپ نے دیکھنا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو میں نے آج جتنا پڑھ دیا ہے یہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.